بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان قرآنی قاعدہ ٹیچنگ کلاس میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ سبق نمبر 1 اور 2 یہ ہم نے مکمل کر لیے ہیں، تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ تیسرا سبق ہے حروف مرکبات۔ تو آئیے ہم آج سیکھتے ہیں کہ یہ حروف مرکبات سبق کو کس طرح پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ مرکب کی تعریف یہ ہے، 2 یا اس سے زائد حروف جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک مرکب بنتا ہے۔ مختلف قاعدے آپ نے دیکھے ہوں گے، جیسے یہ اقرا قاعدہ ہے، یہ ایک سادہ نورانی قاعدہ ہے۔ یہ دارالسلام کا ایک قرآنی قاعدہ ہے۔ یہ تجویدی نیا جو قاعدہ آیا ہے نورانی قاعدہ وہ ہے، اور ایک یہ سجادی قاعدہ ہے۔ تو یہ 5 قاعدے اس وقت میرے پاس موجود ہیں۔ تھوڑا تھوڑا ہم ان کا وہ سبق دیکھتے ہیں مرکبات کا۔ اب بچہ اس سبق سے اس سبق پہ آ رہا ہے، تو ابھی اس کو یہ والے تو حروف اس کے ذہن میں ہیں، یہ والا سبق پڑھانا تھوڑا سا بچے کے لیے سمجھنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ حروف کے سرے آ گئے۔ تقریباً تمام قاعدوں میں یہی چیز جو ہے وہ دوسرا سبق وہ سیم ہے مرکبات والا، اور میں یہ فرق بتانا چاہوں گا کہ غلط انہوں نے بھی نہیں لکھا، مگر جو ترتیب میں نے اس قاعدے میں دی ہے وہ کچھ اس قاعدے میں وضاحت کے ساتھ مرکبات کو انہوں نے الگ پیش کیا، جیسے یہ الگ انہوں نے سائڈ پہ لکھے ہیں، اور باقی یہ ساری وہی ترتیب ہے۔ قرآنی قاعدہ اس میں بھی ہے، یہ مرکبات انہوں نے بھی اسی طرح دی ہیں۔ یہ ہے جی سجادی قاعدہ۔ تو ان حضرت صاحب نے بھی اس قاعدے میں وہ الگ الگ چیزیں، بدلتی ہوئی صورتیں اور اس طرح شکلیں جو ہیں وہ ہر قاعدے کی بتا دیں۔ بہرحال یہ سب قاعدے میں نے پہلے دیکھے ہیں، ان کا ایک ایک سبق دیکھا ہے، اور پھر میں نے اس قاعدے کو ترتیب دیا ہے۔ بچوں کی آسانی کے لیے الف با تو وہ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، یہاں الف با نہیں ہے بلکہ یہاں پہ با الف ہے۔ تو آگے جو ہم نے لکھا ہے یہ اسی کا جو مرکب بنتا ہے وہ لکھا ہے، با الف۔ بچے خود پڑھیں گے، اور یہ ان کو پہچان کروانی ہے کہ بیٹا یہی حرف جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے ابھی سنایا ہے با الف، تو جب اس کا مرکب بنے گا تو وہ یہ صورت ہوگی۔ پہچان کے لیے آگے پھر با لکھ دیا، اس کو با بھی کہا جاتا ہے، با الف کو با بھی پڑھتے ہیں ہم، جیسے پیچھے ہم نے الف با پڑھا ہے، ایسے تا الف تا، سا الف، حا الف، خا الف، را الف، زا الف۔ یہ میں نے کیونکہ 2 حرفی پہلے لکھے ہیں، ہا الف تک 2 حرفی بنتے ہیں، اس کے آگے یہ پھر 3 حرفی جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، الف لام فا، الف لام فا، اور کیونکہ یہ ایک الف بھی بنتا ہے اس لیے ہم نے اس کو الف بھی لکھا ہے۔ دال الف لام، دال الف لام دال، سین یا نون، اس کو مرکب پڑھائیں گے، سین یا نون، اور آگے وہی سین ہے۔ اس طرح عین یا نون، پھر اس کا مرکب پڑھائیں گے، اور پھر آخر میں وہ عین حرف بھی پہچان کے لیے بچے کو پڑھا دیں گے۔ میں یہ پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو مرکبات کا یہ والا سبق ہے، باقی ان قاعدوں کے مقابلے میں یہ سبق بچے خود اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بچے کو صرف 1-2 لفظ بتانے کی ضرورت ہے، جیسے ہم نے یہ الف پلس لام پلس فا لکھا ہے کہ ان تینوں کو جمع کریں گے تو ایکول یہ بنے گا الف، اور اس الف کا یہ بنے گا، اس طرح جیم یا میم کا جیم بنے گا۔ تھوڑا سا بچے کو بتانے کی ضرورت ہے،
بچہ اس سبق کو خود بخود پڑھے گا۔ اب اس میں کچھ حروف تو وہ ہیں جو جیسے پیچھے ہیں ویسے ہی آگے لکھے گئے ہیں، جیسے دال ہے، جیسے زال ہے، تو یہ حروف جیسے پیچھے تھے ویسے ہی آگے لکھے گئے ہیں، را اور زا۔ تو ان حروف کو سمجھنے میں بچے کے لیے اس سبق کو سمجھنے میں بہت آسانی ہے، بہت آسانی کے ساتھ بچہ اس سبق کو سیکھ پائے گا۔ اسی لیے تو ہم نے اس قاعدے کا نام ہی آسان قرآنی قاعدہ لکھا ہے۔ جب یہ سبق کچھ بچوں نے سنایا، ادھر اکیڈمی میں ہم نے کچھ تجربات کیے کہ کیا بچے اس سبق کو صحیح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو کیونکہ پہلے کہیں بھی کسی قاعدے میں یہ سبق نہیں آیا، پہلی مرتبہ آسان قرآنی قاعدے میں یہ مرکبات کا سبق لکھا گیا ہے، تو مجھے یقین مانیے بچوں نے اپنے طور پہ خود بخود وہ یوں پڑھتے جاتے تھے اور یہ سبق انہوں نے پورا سنایا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ سبق بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور پڑھانے کا طریقہ جیسے بتایا ہے کہ سمپل ہے، بچوں کو یہ پڑھاتے جائیں پھر یہ پڑھاتے جائیں اور یہ تو وہ خود ہی بتا دے گا۔ تو یوں اس کو سننا ہے، اوپر سننا ہے، آگے کی طرف سننا ہے، تو یہ 3 طریقے ہیں۔ پیچھے کی طرف سننا چاہیں تو ٹھیک، ورنہ اس سبق کو آپ نے 2 طرف سے سننا ہے، کیونکہ اس کی ترتیب ہی ایسے ہے۔ ایک تو نیچے کی طرف بالف تالف سالف حالف خالف، ایسے ایک دفعہ یہ والی لائن سنیں گے، اور پھر نیچے سے اوپر کی طرف پہلے اس لائن کو سن لیں اور پھر اس لائن کو، اسی طرح اگلے سبق کی اس لائن کو اوپر، اس لائن کو بھی اوپر، اور یہ جو 2 لائنیں ہیں ان کو بھی نیچے اور یہ بھی نیچے، اس طرح سے اس سبق کو پڑھانا۔